فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم بہ ان اللہ کان سمیعا بصیرا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تأویلا صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنک خیر المتقبلین. آمین یا رب العالمین. سورہ نساء میں پہلی 42 آیات میں جب اہل ایمان سے خطاب ہوا ہے بحیثیت امت مسلمہ، اس میں زیادہ تر معاشرتی معاملات پر بحث ہوئی ہے. یہ جو انسان ہے جسے کہا جاتا ہے گریگوریس اینیمل، متمدن حیوان، یہ مل جل کر رہتا ہے، اور ظاہر بات ہے کہ مل جل کر رہتا ہے تو پھر اس مل جل کر رہنے کے کچھ قواعد، کچھ اصول، کچھ ضوابط، کچھ قوانین لازماً ہوں گے. اور اس کی معاشرے کی تنظیم شروع ہوتی ہے باٹم سے. پہلی شے ہے خاندانی نظام، اجتماعیت کا یوں سمجھیے نقطۂ آغاز. ایک مرد ایک عورت، نکاح کا رشتہ، اس سے ایک خاندان کی بنیاد پڑی، اولاد ہوئی. اب اس میں سیکنڈ ڈائمنشن ایڈ ہو گئی. ایک ڈائمنشن تھی شوہر اور بیوی، دوسری ڈائمنشن والدین اور اولاد، اور اس طریقے سے ایک یونٹ مکمل ہو گئی. اسی یونٹس کے جمع ہونے سے پھر معاشرہ وجود میں آتا ہے. تو آپ نے دیکھا کہ جہاں تک آئلی قوانین کا تعلق ہے، فیملی لاس، وہ نہایت تفصیل کے ساتھ سورہ بقرہ میں آ گئے، کیونکہ پہلا قدم وہی ہے. معاشرے کی تنظیم کے لیے جو ابتدائی قدم ہے وہ خاندانی نظام. اس کو شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تدبیر منزل، یہ اصطلاح اس کے لیے استعمال کی ہے. منزل گھر ہے جو آپ کا نزول کی جگہ ہے، تو اس کی تدبیر کیسے ہو، اس کے معاملات کو کیسے چلایا جائے. وہ معاملہ ٹھیک ہوگا تو باقی معاشرہ بھی ٹھیک ہوگا. خاندانی نظام ٹیڑھا ہو جائے گا تو پورا معاشرہ ٹیڑھا ہو جائے گا. خشت اول چونہت بیمار کچ تاثریہ بھی روت دیوار کچ. اس اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہی نیچرل ترتیب قرآن نے منحوس رکھی کہ آئلی قوانین کئی رکوعوں پر مشتمل سورہ بقرہ میں آ چکے ہیں. اب یہ جو خاندان مل کر معاشرہ بناتے ہیں، اس معاشرے میں اب کیا کیا چیزیں سامنے آنی چاہیے یہ ہم نے دیکھا. 42 آیات جو ہیں
ان میں بعض مواقع پر تو بہت ہی حکمت کے موتی، بہت بڑے بڑے ہیرے، جیسے مثلاً آخری جو 2 آیات 41 اور 42 شہادت علی الناس، جس پر بڑی تفصیل سے گفتگو ہو چکی ہے، اس کا جو منظر آخرت میں ہوگا میدان حشر میں، اس کا نقشہ کھینچا گیا۔ اسی طرح ایک اور حکمت کا ہیرا جو آیا تھا وہ تھا توبہ کے بارے میں، انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب، یہ بھی توبہ کے بارے میں بہت ہی اہم۔ پھر یہ کہ خاندانی نظام، کن رشتوں میں نکاح مناکحت نہیں ہو سکتی، شادی نہیں ہو سکتی، محرمات ابدیہ۔ پھر جو غلط کام چلے آ رہے تھے، عورتوں کو بھی وراثت کی طرح مال سمجھ لینا، بھیڑ بکریوں کی طرح، اور اپنی سوتیلی ماؤں کو اپنے گھروں میں بیویوں کی حیثیت سے ڈال لینا، ان سب کی نفی کی گئی۔ ساری گندگیاں جو ہیں، آلائشیں جو جاہلیت کے دور میں تھی، ان کو ختم کیا گیا۔ پھر خاص طور پر جو کمزور طبقہ، اور وہ ہے یتیموں کا، ان کے حقوق، اور اس کے لیے بڑی شدت کے ساتھ، تکرار کے ساتھ، بڑے ایمفیسس کے ساتھ قرآن مجید میں بیان آیا۔ پھر ایک بہت بڑا مسئلہ ہے وراثت کا، وراثت کے قوانین آئے۔ اسی طریقے سے سیکس ڈسپلن، اور اس میں اگر کوئی غلط کام ہو رہا ہو تو اس کے لیے ابتدائی اقدامات آئے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ در حقیقت جو سیکنڈ لیول ہے انسانی سوسائٹی کی تنظیم میں، اس میں معاشرتی جو مسائل ہیں ان سے بحث کرنے والی۔ جب ایک قوم، ایک ملت، ایک حکومت، ایک ریاست جب وجود میں آتی ہے، یہ ہائیسٹ فارم ہے انسانی تمدن کی، آرگنائزیشن اور تنظیم کی۔ اس کے ضمن میں یہ 2 آیات نہایت پروفاؤنڈ اور بہت اہم ہیں۔ ایک بات اصولی اعتبار سے آپ حضرات پر پہلے بھی واضح ہوگی، ذہن میں اس کو تازہ کر لیجئے۔ ہمیں معلوم ہے قرآن مجید میں ایسے کوئی چیپٹرز نہیں ہیں کہ اسلام کا سیاسی نظام یہ ہے، اسلام کا معاشی نظام یہ ہے، معاشرتی نظام یہ ہے، آئلی نظام یہ ہے، کہیں نہیں۔ قرآن مجید تو اپنی روانی کے اندر وہ چیزیں بیان کر دیتا ہے۔ اب یہ ہمارا کام ہے کہ ہم دیکھیں، سمجھیں، اخذ کریں۔ اسلام کا سیاسی نظام کیا بنے گا، اس کے اصول کیا ہوں گے، اس کے قواعد و ضوابط کیا ہوں گے، اسی طریقے سے معاشی نظام کے کیا اصول ہوں گے۔ اس نے کہہ دیا سود حرام ہے، جوا حرام ہے، وراثت کا قانون دے دیا، رشوت کی حرمت بیان کر دی، چوری ڈاکہ اس کی نفی کر دی۔ باقی یہ کہ اب اس سے بناؤ نظام۔ اس حوالے سے ہمیں جو ہے قرآن مجید میں اس طرح کی باتیں نہیں مل سکتی جیسے کہ ہم عام طور پر عادی ہیں۔ جو دنیاوی تصانیف ہوتی ہیں ان میں تو آپ کو چیپٹرز ملیں گے۔ مثلا میری چھوٹی سی کتاب ہے خطبات خلافت، اس میں ایک خطبہ تو ہے اسینشلی خلافت کیا ہے، اور اس کے بعد پھر جو خطبات میں نے بیان کیا ہے کہ آج اگر خلافت راشدہ، خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہوگی تو اس میں سیاسی اور دستوری ڈھانچہ کیا ہوگا، معاشی نظام کیا ہوگا، معاشرتی نظام کیا ہوگا۔ بڑے ہی مختصر سے الفاظ میں ہم نے تفصیل دے دی ہے کہ اسلامی نظام کون سا ہوگا، اسلامی نظام میں سیاسی اور ریاستی ڈھانچہ کیا ہوگا، معاشی نظام کیا ہوگا، معاشرتی نظام کیا ہوگا، کہ اس کو قائم کرنے کا طریقہ کار، اس وقت کے جو معروضی حالات ہیں ان میں بہترین اور سہل ترین اور جو جلد بہت تیزی کے ساتھ نتائج پیدا کر سکے وہ طریقہ کار کیا ہے۔ بہرحال یہ جو لیول ہے ریاست کی سطح پر، اس کے ضمن میں نوٹ کیجئے کہ ایک اصول تو وہ ہے کہ جو مکی صورتوں ہی میں دے دیا گیا، وہ سورہ شورا، اور وہ مکی دور کی بھی درمیانی دور کی صورتوں میں سے ہے، آخری دور کی نہیں، درمیانی دور کی صورتوں میں سے ہے۔ اور اس میں الفاظ آ گئے امرہم شورا بینہم۔ مسلمانوں کی چاہے جماعتی زندگی ہو اور چاہے معاشرتی سیاسی زندگی ہو، اس کا اصل الاصول کیا ہے؟ اس میں کوئی اتھارٹیرینزم نہیں ہوگا، اس میں یہ نہیں ہوگا کہ کوئی شخص کہے کہ میرا اختیار مطلق ہے، میں جو چاہوں گا۔ جیسے بادشاہی میں ہوتا ہے، بادشاہ وہ دعویٰ کرتا ہے الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، فرعون کے الفاظ قرآن میں نقل ہوئے ہیں، کیا مصر کی بادشاہت میرے ہاتھ میں نہیں ہے؟ اور کیا یہ سارا آبپاشی کا نظام میرے کنٹرول میں نہیں ہے؟ جسے چاہوں پانی دوں، جس کا چاہوں موگا بند کر دوں، یہ میرا اختیار مطلق ہے۔ تو منارکی ہو، ایرسٹوکریسی ہو، ان سب میں کیا ہوتا ہے، کوئی خاندان، کوئی فرد، وہ گویا کہ مختار مطلق بن کے بیٹھ جاتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس آج سے 1400 برس قبل، جبکہ ابھی مغرب تو جمہوریت کے نام سے بھی واقف نہیں تھا،
وہاں بدترین جو ہے ملوکیت چل رہی تھی. ملوکیت بھی کیسی؟ ڈیوائن رائٹس آف کنگز کے دعوے کے ساتھ. یہ تو آج سے 250 برس ہوئے ہیں صرف، جب فرانس میں انقلاب برپا ہوا اور جمہوریت نام کی کوئی چڑیا جو ہے وہ ویسٹ کے ہاتھ میں آئی ہے. ورنہ اس سے پہلے کیا تھا؟ انقلاب فرانس سے پہلے بادشاہی اور بدترین بادشاہی. ایک طرف بادشاہی بدترین، دوسری طرف پوپ شاہی، پوپ کا اختیار. وہ گویا کہ وہ تو بادشاہوں سے بھی اوپر تھا، وہ تو پورے یورپ کے اوپر حکمران تھا. اس کا حکم جو ہے وہ آخری شے تھی جس سے کوئی بادشاہ بھی سرتابی نہیں کر سکتا تھا. وہ پہلی بغاوت کرنے والا پوپ سے برطانیہ تھا، جس نے اپنا چرچ علیحدہ بنا لیا پوپ سے آزاد کر کے. اینگلیکن چرچ، چرچ آف انگلینڈ کے، وہ آزاد ہو گیا. پروٹیسٹنٹ، پہلا پروٹیسٹنٹ جو ہے ملک وہ برطانیہ تھا. بہرحال اس وقت سوچئے آج سے 1400 برس قبل جو اصل الاصول دیا گیا، امرہم شورا بینہم، ان کے معاملات باہمی مشاورت سے طے ہوتے ہیں. اور اس کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ایسی مثالیں پیش کی ہیں. آپ نبی تھے، اس کے باوجود آپ اپنے ساتھیوں سے مشورہ کرتے تھے. بلکہ یہاں تک سورہ آل عمران میں حکم دیا گیا کہ جن لوگوں نے کوتاہی کی ہے، جن سے تقصیر ظاہر ہوئی ہے، جنہوں نے کسی لغزش کا جو ہے وہ مظاہرہ کیا، آپ ان کو بھی اپنی مشاورت سے خارج نہ کیجیے. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، ان کے ساتھ مشاورت کیجیے، ان کو بھی کانفیڈنس میں دیجیے، ان کی بھی رائے لیجیے. اور آپ نے دیکھا بہت سے مواقع پر حضور نے اپنی رائے کو پیچھے ڈال دیا. یہ دوسری بات ہے کہ جو جدید جمہوریت ہے وہ وہاں نہیں تھی. وہاں کوئی فیصلہ کاؤنٹنگ آف ووٹ سے نہیں ہوا. پوری سیرت کے اندر جو ہے یہ نہیں ہوا کہ ادھر زیادہ ہے تو یہ بات حق ہو گئی، ادھر کم ہے تو یہ بات غلط ہو گئی. نہیں، ہو سکتا ہے کہ کم لوگ جو ہیں ان کی رائے زیادہ صحیح ہو، زیادہ صائب ہو. بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے والی بات غلط ہے. بحث گنتی سے تو نہیں ہوتا. کہ از مغز دو صد خر فکر انسان نمی آیا، اقبال کہتے ہیں کہ 200 گدھے جمع کر لو گے تو ان کے دماغوں سے ایک انسان کا دماغ تو وجود میں نہیں آئے گا. اسی اعتبار سے وہ کاؤنٹنگ والا معاملہ نہیں ہے. اور اختیار حضور کے ہاتھ میں تھا. مشورہ آپ لیتے تھے، لیکن مشورہ قبول کریں نہ کریں یہ آپ کے اختیار میں تھا. لیکن بعض مواقع پر آپ نے اپنی رائے کو پس پش ڈالا ہے. غزوہ بدر میں ہوا ہے، صحابہ کرام نے جہاں حضور نے کیمپ لگوا دیا تھا، بعض حضرات نے ڈرتے ڈرتے جھجکتے حضور سے آ کے عرض کیا، حضور اگر تو یہ وحی کے روح سے آپ نے فیصلہ کیا تو سر آنکھوں پر، اور اگر آپ کی ذاتی رائے ہے اور آپ ہمیں کچھ کہنے کی اجازت دیں تو ہم کچھ عرض کرنا چاہتے ہیں. فرمایا عرض کرو، فرماؤ، کہو. فرمایا ہمارے نزدیک یہ جگہ کیمپ کے لیے مناسب نہیں، وہ جگہ ہے. اب ظاہر بات ہے حضور نے تو پہلے کوئی جنگ لڑی نہیں تھی. اب جنگی تدابیر سے تو آپ واقف نہیں تھے، تجربہ آپ کا نہیں تھا. آپ نے اپنے ان ساتھیوں کی رائے مانگا، اٹھاؤ کھاڑو یہاں سے خیمے وہاں لگا دو. یہی غزوہ احد میں ہوا. آپ کی ذاتی رائے یہ تھی کہ مدینے میں محصور ہو کر دفاع کیا جائے، لیکن کچھ جوشیلے مسلمان تھے، ان کا جوش شہادت اور ذوق جہاد جو تھا، قتال فی سبیل اللہ، انہوں نے اس کا مظاہرہ کیا. آپ نے کہا ٹھیک ہے چلو کھلے میدان میں. تو یہ ہے کہ امرہم شورا، ایک فضا پیدا رہنی چاہیے کہ نبی ہونے کے باوجود اپنے ساتھیوں سے مشورہ کر رہے ہیں، اور ان ساتھیوں سے بھی مشورہ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ جن سے کوتاہی سرزد ہوئی ہے. لیکن یہ کہ آپ ان کو معاف بھی کر دیجئے. فاعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم فی الامر. اپنی مشاورت سے خارج نہ کر دیجئے کہ یہ تو گھٹیا لوگ ہیں، ان سے تو غلطی ہو گئی تھی، انہوں نے فلاں موقع پر غلط حرکت اختیار. نہیں، ان کو اپنی مشاورت کے دائرے سے خارج نہ کیجیے. یہ بہترین نظام جماعت ہے. اس کے بعد حکومت کے معاملے کے اندر بھی یہ کہ مشاورت چلتی رہی ہے. اگرچہ یہ ضرور ہے کہ خلافت راشدہ میں جو خلفائے راشدین تھے، ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ تعالی عنہم وارضاہم اجمعین، وہ شورا کی رائے کے پابند نہیں تھے. ان کی رائے جو ہے شورا مشورہ وہ لیتے تھے، بات ہوتی تھی، ہر ایک کو اپنی رائے دینے کا حق حاصل تھا. لیکن جو کچھ نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ پابند نہیں ہوتے تھے، وہ فیصلہ خود کرتے تھے. اس لیے کہ وہاں بھی کبھی ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ کاؤنٹنگ آف ووٹس کے ساتھ کوئی معاملہ ہوا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خاص طور پر جب مانعین زکوٰۃ کے خلاف جہاد اور قتال کا فیصلہ کیا ہے تو اس پر کافی لوگوں کو اختلاف تھا. حضرت عمر آئے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ یہ آپ
یہ غلطی ہے، اور ہمارے دو محاذ پہلے کھلے ہوئے ہیں، مسلمانوں کے دل زخمی ہیں حضور کے انتقال کی وجہ سے، مورال گرا ہوا ہے۔ اب آپ نے جیش اسامہ کو بھی روانہ کر دیا، پھر یہ کہ جو یہ جھوٹے نبیوں کے پیروکار ہو گئے ان سے تو قتال کرنا ہی کرنا ہے۔ دو محاذ پہلے ہمارے کھلے ہوئے ہیں۔ اب آپ یہ مانعین زکوٰۃ ہیں، انہوں نے کفر نہیں کیا ہے، صرف زکوٰۃ دینے سے انکار کیا ہے۔ وہ بھی زکوٰۃ سے انکار نہیں تھا، یہ تھا کہ ہم آپ کو نہیں دیں گے، ہم خود اپنی زکوٰۃ جو ہے امیروں سے کلیکٹ کر کے غریبوں میں تقسیم کر دیں گے۔ لیکن نہیں، ان کا فیصلہ اٹل تھا کہ اگر کوئی میرا ساتھ نہیں دے گا میں تنہا جاؤں گا اور جنگ کروں گا۔ حضرت ابوبکر کا فیصلہ تھا عزیمت۔ لیکن یہ اس نوع کی اور اس درجے کی اور اتنی بے نفس اور اتنی جو ہے یوں سمجھیے کہ مربع اور مزکہ شخصیتیں اب دنیا میں نہیں آ سکتی۔ لہذا آئندہ یہی ہوگا کہ جو بھی ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہوگا وہ امرہم شورا بینہم میں وہ شورا کا پابند ہوگا، وہ شورا سے آزاد نہیں ہوگا کہ جو چاہے شورا کی رائے کو جو ہے وہ رد کر دے۔ البتہ جماعتی سطح کا معاملہ مختلف ہے، تحریک اور جماعت کا معاملہ مختلف ہے۔ بہرحال اس وقت صرف بحث یہ نہیں تھی کہ شورائیت کا اسلامی نظام کیا ہے، صرف میں عرض کر رہا تھا کہ پہلا اصل رسول تو مکی صورتوں ہی میں دے دیا گیا، اور اس کا مظاہرہ حضور نے بہت سے واقعات کی شکل بھی سامنے آ گیا، اور آپ نے جو ہے خاص طور پر تعبیر نخل والے معاملے میں جو الفاظ کہے وہ تو بہت ہی اہم ہے۔ انتم عالم بامور دنیاکم، بھئی یہ جو دنیاوی معاملات ہیں جن کا تعلق تجربے سے ہے وہ تم لوگ زیادہ بہتر جانتے ہو مجھ سے۔ زراعت کا معاملہ ہے، تم زراعت پیشہ ہو، تم نے زراعت کی ہے، کھیتی باڑی کرتے رہے ہو، یہ باغوں کا سارا جو ہے نظام تم چلاتے رہے ہو، تو تم بہتر جانتے ہو۔ میں نے اگر کہہ دیا تھا کہ نہ کرو تو کیا ہے، تو یہ میرا کوئی حکم نہیں تھا، لیکن یہ کہ پھر بھی تم نے اس کا اتباع کیا، اس سے فصل کم ہو گئی، لیکن تم جانو تمہارا کام، انتم عالم بامور دنیا کو۔ تو یہ بہت ہی بڑا ایک فیصلہ تھا جو حضور کی اس حدیث کے اندر جو بخاری شریف میں موجود ہے وارد ہوا ہے۔ اچھا، اب یہ جو دو آیتیں ہیں ان میں جو آج سمجھے جاتے ہیں تین پلرز ریاست کے، ان تینوں کا بلو پرنٹ موجود ہے دو آیات میں۔ لیکن جیسے میں نے کہا کہ آپ کو قرآن مجید میں کوئی چیپٹر نہیں ملے گا کہ یہ مسلمانوں کی سیاسی زندگی کی بحث اس صورت میں کی جائے گی، نہیں۔ اسی طرح یہاں انسٹیٹیوشنز کو نیم نہیں کیا گیا، نام نہیں دیے گئے، عنوان نہیں دیے گئے۔ لیکن آپ جان لیجئے آج انسٹیٹیوشنز کون سے مانے جاتے ہیں۔ نمبر ایک ایگزیکٹو ہے، جو بھی منتظمہ ہے، جو بھی اس ملک کے انتظام کو چلانے والا ایک حکومت کی مشینری ہے۔ ایک ہے لیجسلیچر، قانون سازی، ایک ہے عدلیہ۔ ویسے کہنے کو کہہ دیتے ہیں کہ چوتھا پلر جو ہے وہ پریس ہے، اور آج کل وہ پریس سے بڑھ کر جو ہے وہ ٹی وی وغیرہ بن گیا، ذرائع ابلاغ، اس لیے کہ یہ ذرائع ابلاغ جو ہے یہ رائے عامہ کو بناتے ہیں، اس کو کسی رخ کے اوپر ڈال دیتے ہیں، جس طرح چاہیں انہیں اندھا کر دیں اور جس طرح چاہیں غلط راستے پر انہیں لے جائیں۔ آج امریکہ میں یہی ہو رہا ہے، ذرائع ابلاغ ہے جس کی وجہ سے کہ پوری امریکی قوم جو ہے ہاسٹیج ہے، ان کے پاس اپنی آزاد سوچ ہے ہی نہیں۔ جو ذرائع ابلاغ جو یہود کے قبضے میں ہیں، جو خیال، جو نظریہ، جو رائے وہ ان کے ذہنوں کے اندر اتارنا چاہتے ہیں اتار دیتے ہیں، اور وہ بالکل یوں سمجھیے پیسیولی انہیں ریسیو کرتے ہیں، اپنا حرز جان بنا لیتے ہیں۔ تو یہ تو صرف کہنے کی بات ہے کہ چوتھا پلر وہ ہے، لیکن یہ کہ اصل میں تین ہی ہیں، ایگزیکٹو، جوڈیشری اور لیجسلیچر۔ اب اس میں دیکھیے ایگزیکٹو کا جہاں تک معاملہ ہے، ایک بات تو طے ہو چکی مکی صورت ہی کی ہدایت سے، اسلامی ریاست میں ایگزیکٹو جو وجود میں آئے گی وہ امرہم شورا بینہم کے اصول پر آئے گی، لوگوں کے مشورے سے وجود میں آئے گی۔ کوئی خاندانی حکومت نہیں ہوگی، کوئی شخص جو ہے وہ خود اگرچہ بعد کے فقہا کی آراء ہیں کہ اگر کوئی زبردستی طاقت کے ساتھ آ کر حکومت پر قبضہ کر لے، کوئی جنرل مشرف آ جائے تو اب کیا کریں، عوام کیا کریں گے؟ وہ ہتھیار لے کر کھڑے ہو جائیں، ایک خون فساد ہنگامہ ہو جائے۔ تو ہمارے بعض کے فقہا نے اس کو بھی کہا یہ بھی جائز ہے، جائز اس معنی میں کہ اسے لوگ قبول کر لیں، جب تک وہ کتاب و سنت کے مطابق حکم دے ان کی اطاعت کریں۔ لہذا یہ کہ متغلب کہلاتا ہے، وہ متغلب جو خود آ کر غالب ہو کر قبضہ کر کے بیٹھ گیا، مسلط ہو گئے۔ لیکن یہ اصل راستہ نہیں ہے۔ اسلام کا اصل راستہ کیا ہے؟ یہ امر و ہم ہے، لوگوں کو اس کے لیے منتخب کرنا، یہ لوگوں کا کام ہے۔ اب ماموریت من اللہ ختم ہو چکی، مامور من اللہ ہوتے تھے نبی، نبوت ختم ہو گئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اہل تشیع کے ہاں البتہ ماموریت من اللہ چلی ہے، جاری رہی ہے، ان کے امام جو ہے معصوم ہے،
اور معصومیت بھی خاصہ نبوت ہے. ہمارے نزدیک تو حضور کے بعد کوئی معصوم نہیں، لیکن ان کے ہاں ہے معصومیت. لیکن چلیے، ان کے تو صرف 12 ہی معصوم تھے. یہ جو آغا خانی ہے اسماعیلی، ان کا تو ابھی تک معصوم چلا آ رہا ہے. یہ عبد الکریم آغا خان جو ہیں یہ بھی معصوم ہے، اور یہ امام ہے، اور یہ اپوائنٹڈ بائی گاڈ ہے، خدا کی طرف سے مامور من اللہ ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. بہرحال ہمارے نزدیک اہل سنت والجماعت کے نزدیک اب ماموریت من اللہ ختم ہو گئی، معصومیت ختم ہو گئی. خاتم النبیین خاتم المعصومین بھی ہے، اب آپ کے بعد کوئی معصوم نہیں. اس اعتبار سے اب جو بھی وجود میں آئیں گے عہدے منصب، وہ سب کے سب امرہم شورا بینہم کے تابع ہو جائیں گے. اچھا، اب یہ دو طرفہ معاملہ ہے. آپ کو معلوم ہے کہ آج کل پہلے تو لوگ منتخب کرتے ہیں اپنے حکمران. پارلیمانی نظام ہے تو پارلیمنٹ جو ہے منتخب ہو گئی، اس نے اپنا وزیر اعظم منتخب کر لیا. اور اگر صدارتی نظام ہے تو سیدھا صدر منتخب ہو گیا، اور وہی جو ہے اب حاکم ہے. لیکن اس کے بعد وہ جو حاکم ہیں وہ پھر اب بناتے ہیں نیچے ڈھانچہ. اس کے لیے گورنرز کون مقرر کیے جائیں گے، اور جو گورنمنٹ سروسز ہوں گی ان کے رولز کیا ہوں گے. پبلک سروس کمیشن جیسا کہ آپ کو معلوم ہے یہ ایک ادارہ ہے. مناصب کیسے دیے جائیں گے، ان دونوں کو کور کرنے کے لیے دیکھیے ایک جامع الفاظ آئے ہیں: ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا. یقیناً اللہ ہے مسلمانوں تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے اہل لوگوں کے سپرد کرو. اب یہ ٹو سائیڈڈ سمجھیے. ایک طرف یہ کہ تمہارے ہاتھ میں اگر مشورہ دینے کا اختیار ہے کہ کس کو تم بنانا چاہتے ہو اولو الامر، کس کو بنانا چاہتے ہو اپنا حاکم، کس کے ہاتھ میں دینا چاہتے ہو زمام کار اپنی قوم کی، اپنے ملک کی، اس کے لیے اہلیت کو دیکھو. یہ نہ دیکھو تمہارا رشتہ دار کون ہے، یہ نہ دیکھو تمہاری برادری کا کون ہے، یہ نہ دیکھو کس سے تمہیں فائدہ پہنچ سکتا ہے، معاذ اللہ. بلکہ یہ دیکھو یہ امانت ہے، بہت بڑی امانت ہے، بہت بڑی امانت ہے. اس امانت کو اہل کے حوالے کرو، جو اس کا اہل ہو. اس میں خلوص کے ساتھ تم سے غلطی ہو جائے تو اللہ معاف کر دے گا. یہ بھی اجتہاد ہوگا نا کہ آپ کس کو سمجھتے ہیں اہل ترین. اس میں غلطی ہو سکتی ہے، یہ بھی ایک اجتہاد ہے جو ہر شخص کو اپنی ذاتی سطح پر کرنا ہوگا. اگر اس میں غلطی ہو جائے تو جیسا کہ اصول ہے مجتہد جو ہے وہ مخطی بھی ہو، اس سے غلطی بھی ہو جائے تو اسے اکیرا ثواب ضرور ملے گا. اور اگر مجتہد جو ہے وہ مصیب ہو، صحیح رائے تک پہنچ گیا تو دوہرا ثواب ملے گا. اس اعتبار سے غلطی ہو سکتی ہے. لیکن آدمی جب سوچے تو یہ آج کل جو لفظ ہے ووٹ، رائے، اب دیکھیے یہ ایک طرح کا مشورہ ہے جو لیا جا رہا ہے، اور یہی لفظ حدیث میں آیا ہے: المستشار مؤتمن. جس سے مشورہ لیا جاتا ہے اسے امین بنایا گیا، اس کے پاس ایک امانت ہے. وہ جو ووٹ دے رہا ہے ایک امانت دے رہا ہے وہ. لیکن ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، جو اہل ہوں، بہترین ہوں، اس کے لیے باصلاحیت ہوں، دیانت دار ہوں. تم سمجھو کہ واقعتاً وہ لوگ جو ہیں ملک اور قوم اور امت اور ملت کی خدمت کریں گے، ان کو چنو. اور نمبر 2 یہی پروسیس آئے گا اب جسے آپ نے اوپر چن لیا ہے. وہ جو اپنے نائبین چنے گا، وہ جو اپنے گورنرز چنے گا، وہ جو وزراء چنے گا، یا یہ کہ اس کے بعد جو ایک نظام بنے گا پورا، اس لیے کہ یہ تو ایک لمبا چوڑا نظام ہوگا ایک ملک کا. اس میں جو انتظامیہ ہے، ایگزیکٹو ہے، اس کی لمبی چوڑی جو ہے وہ ایک آرگنائزیشن ہوگی. وہاں بھی یہی دیکھو کہ اہلیت بنیاد ہو، سفارش بنیاد نہ بن جائے، کہیں مفادات بنیاد نہ بن جائیں، کہیں جو ہے یہ اس طرح کا برادری کا یا اپنے کسی کے قریبی رشتہ دار ہونے کا خیال کر کے جو ہے تمہارا ووٹ نہ جائے، تمہاری طرف سے فیصلہ نہ ہو. بلکہ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا. وہاں بھی یہ دیکھو کہ اہل ترین کون ہے اور اس کو جو ہے اس منصب پر فائز کرو. اس کے ضمن میں ایک بڑا عجیب واقعہ ہوا حضور کی حیات طیبہ میں. آپ کو معلوم ہے کہ فقراء صحابہ ان میں ایک بہت اہم نام ہے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کا. ایک طرف تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں حضور کی ہمیں حدیث ملتی ہے: من کان یسرہ ان ینظر الی زہد عیسیٰ فلینظر الی صاحبی ابی ذر.
اگر کسی شخص کی یہ خواہش ہو کہ اپنی آنکھوں سے حضرت عیسیٰ کا زہد دیکھے، کتنے زاہد، کتنے عابد، کتنے بے نفس تھے حضرت عیسیٰ، تو کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، میرے ساتھی، میرے دوست ابو ذر کو دیکھ لیں۔ وہی ابو ذر ہیں، وہ حضور سے درخواست کرتے ہیں کہ حضور مجھے بھی کہیں والی بنا دیجئے۔ والی وہاں گورنر کہلاتا تھا، یہ والی کوفہ ہیں، یہ والی شام ہیں، یہ والی مصر ہیں، یہ والی یمن ہیں، عامل بھی انہیں کہا جاتا تھا، والی بھی۔ تو حضرت ابو ذر نے بھی درخواست کی کہ آپ نے فلاں فلاں کو یہ عہدے دیے ہیں، ذمہ داریاں دی ہیں، تو آپ مجھے بھی کہیں والی مقرر کر دیجئے، کہیں عامل بنا دیجئے۔ لیکن حضور کا جواب حضرت ابو ذر کے لیے بہت ہی غیر متوقع، بہت غیر متوقع، اور یہ مسلم شریف کی روایت ہے، معمولی روایت نہیں۔ یا ابا ذر، اے ابو ذر، انک ضعیف، تم کمزور ہو، وانھا امانۃ، اور یہ عہدہ جو ہے یہ ایک امانت ہے، وانھا یوم القیامۃ خزی وندامۃ، اور قیامت کے دن یہ عہدے جو ہیں یہ رسوائی اور ندامت کا سبب بن جائے، الا من اخذ بحقھا، سوائے اس کے کہ جس نے حق کے ساتھ اسے حق حاصل کیا، لیا، جس کو دیا گیا، وَأَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ فِيهَا، اور پھر وہ ساری ذمہ داریاں پوری کی کہ جو اس منصب کے ضمن میں اس پر عائد ہوتی تھی۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے، بڑا ایک اہم اصول آتا ہے کہ ایک طرف ان کا تقوی، ان کی دینداری، ان کا زہد، ان کی بے نفسی، اس کے لیے تو حضرت عیسیٰ سے مشابہت دی جا رہی ہے، لیکن والی ہونے کے لیے یا گورنر بننے کے لیے کہا جا رہا ہے انک ضعیف وانھا امانۃ وانھا یوم القیامۃ خزی وندامۃ، یہ ندامت کا ذریعہ بن جائے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ حکومت اور انتظامی معاملات کے لیے محض تقوی ہی شے نہیں ہے بنیادی، اس کے لیے کچھ اور صلاحیتیں درکار ہیں، کوئی انتظامی صلاحیت ہو، کوئی توازن موجود ہو، اعتدال موجود ہو۔ اب یہ تھے بہت انتہا پسند، انتہائی، زہد کی بھی انتہا تھی، انتہا، اور اسی کا مظہر ہو گیا حضرت عثمان کے زمانے میں ایک بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ انہوں نے فتویٰ دے دیا سونا چاندی اپنے پاس رکھنا مطلقاً حرام ہے، سورہ توبہ کی آیت کے حوالے سے، یکنزون الذھب والفضہ، اور اس کو کہا یہ تپا تپا کے تمہارے چہروں پر اور پیٹھوں پر اور پہلوؤں پر داغے جائے گا تمہارے۔ ہاں فتویٰ دے دیا، اب ایک ہلچل مچ گئی۔ لہذا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے تو کہا کہ آپ نظر ثانی کریں، یہ مطلب نہیں ہے اس آیت کا، بلکہ اکثر فقہا کے نزدیک یہ ہے کہ سونا چاندی اگر آپ کے پاس ہے، آپ نے اس کی زکوٰۃ ادا کر دی ہے تو یہ کنز نہیں ہے۔ یہ تو اکثر فقہا کی رائے ہے، میری رائے ذرا مختلف ہے، یہ میں سورہ توبہ کے اپنے دورہ ترجمہ قرآن میں بھی بیان کیا کرتا ہوں، درس میں بھی آتا ہے، لیکن اس وقت میں اس کو بیان نہیں کر سکتا، میری رائے ذرا مختلف ہے۔ لیکن یہ ہے کہ ان کی انتہا پسندی کا نتیجہ یہ تھا کہ حضرت عثمان نے پھر انہیں حکم دیا کہ تم مدینہ چھوڑ کر چلے جاؤ، مدینہ سے باہر نکال دیا گیا۔ چنانچہ جا کر صحرا میں کسی جگہ انہوں نے کٹیا بنائی اور وہاں پر تھے، اور حال یہ ہے کہ جب انتقال ہو رہا تھا تو اپنی اہلیہ سے کہتے ہیں کہ میرے حبیب نے، حضور نے فرمایا تھا مسلمانوں تم اپنے گرد سانپ اور بچھو جمع کر لو گے، یعنی دنیاوی ساز و سامان تم جمع کرو گے، یہ ڈیکوریشن پیسز اور یہ چیزیں اور یہ فرنیچر اور یہ ساری چیز، سانپ اور بچھو جمع کر لو۔ ہاں کہ میرے گرد بھی سانپ اور بچھو جمع ہو گئے۔ اس بیچاری نے کہا کون سا سانپ اور بچھو ہے؟ دیکھتے نہیں ہے وہ کٹورا پڑا ہوا ہے اور یہ چمٹا پڑا ہوا ہے، یہ پکڑی پڑی ہوئی ہے، یہی تو سانپ اور بچھو ہے۔ یہ تھی ان کی انتہا پسندی، زہد کا یہ عالم تھا۔ لہذا حضور نے ان کو ضعیف قرار دیا۔ تو یہاں سے ایک بہت موٹا اصول نکل رہا ہے کہ تقوی اور زہد جو ہے وہ واحد صلاحیت نہیں ہے۔ انتظامی معاملات کے لیے کوئی معاملہ فہمی، کوئی دور اندیشی، کوئی انسان شناسی، مردم شناسی، یہ جوہر ہو، اس شخص میں کیا ہے کیا نہیں ہے، اس میں کیا صلاحیت ہے کیا نہیں ہے، اس کی صلاحیت کو بہترین طریقے پر ہم کہاں استعمال کر سکتے ہیں، یہ تمام چیزیں اگر نہیں ہیں تو نہ جماعتی زندگی ٹھیک چلتی ہے، نہ حکومتی زندگی ٹھیک چلتی ہے۔
لہذا یہاں یہ اصول جو ہے خاص طور پر یہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے میں نے کہا کہ اہلیت میں یقیناً تقویٰ سر فہرست تقویٰ ہی ہوگا، کیونکہ ذہانت ہے فطانت ہے تقویٰ نہیں ہے تو بیڑا غرق ہو جائے گا، پھر تو وہ ایول جینیس ہو جائے گا، وہ غلط جگہ پر استعمال کرے گا۔ لیکن یہ کہ محض تقویٰ نہیں، محض تدین نہیں، محض زہد نہیں، بلکہ اس کے ساتھ انتظامی صلاحیتیں، امور کا فہم اور دور اندیشی، معاملہ فہمی، انسان شناسی، یہ ساری چیزیں، اور اعتدال اپنی طبیعت کے اندر، اعتدال اپنی طبیعت میں اعتدال نہیں ہوگا تو نظام میں اعتدال نہیں ہوگا۔ بہرحال پہلا حکم تو ہمیں ملا ایگزیکٹو جو بھی مشینری ہے اس کے ضمن میں، کہ چاہے نیچے سے لوگ چن رہے ہوں اپنے حکمرانوں کو، اور چاہے وہ حکمران پھر بنا رہے ہوں ایک تنظیمی ڈھانچہ ملک کے نظام کے چلانے کے لیے، ان دونوں میں اصل شے جو فیصلہ کن ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے اہل لوگوں کی سپرد کر دو۔ دوسری بات، اب یہ دیکھیے عدلیہ کا تصور آ رہا ہے، کہیں عدلیہ کا لفظ نہیں آپ کو ملے گا، لیکن یہاں سے آپ اخذ کر سکتے ہیں۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب تم لوگوں کے مابین فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو، کوئی اور کرائیٹیریا نہیں ہونا چاہیے، کوئی مصلحت نہیں، کوئی طرفداری نہیں، جیسا کہ ہمیں معلوم ہے آگے چل کر بات آئے گی، کیونکہ منفی اور مثبت دونوں پہلوؤں سے قرآن مجید میں یہ بات آ گئی ہے۔ سورہ نساء میں آ جائے گی آگے آیت، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین، اے ایمان والو عدل اور انصاف کے علمبردار بن کر پوری طاقت کے ساتھ کھڑے ہو جا، اللہ کے حق میں گواہی دینے والے، شہداء للہ، اللہ کے حق میں گواہی دینے والے، خواہ وہ بات تمہارے اپنے خلاف جا رہی ہو، خواہ تمہارے والدین کے خلاف جا رہی ہو، چاہے رشتہ داروں کے خلاف جا رہی ہو۔ اور اس کے برعکس کیا کہا گیا سورہ مائدہ کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی، اہل ایمان تم کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے پوری طاقت کے ساتھ اور عدل اور انصاف کی گواہی دینے والے بن کر، اور دیکھو کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس پر آمادہ نہ کر دے کہ عدل نہ کرو، چاہے اپنے ہوں ان کے خلاف بات جا رہی ہو عدل کے تقاضے کے تحت تو وہی بات کہو، اور چاہے دشمن ہو اس کے حق میں کوئی بات جا رہی ہو تو بات کہو۔ اسی لیے یہاں پر نوٹ کیجئے ان تحکموا بین الناس ہے، ہم کفار کا معاملہ بھی ہوا ہے، یہ آگے چل کر اسی صورت میں ذکر آ جائے گا کہ اگر جو ہے کوئی غیر مسلم ہے اور ایک مسلمان ہے، کوئی یہودی ہے اور ایک مسلمان ہے، ان کا جھگڑا ہو گیا، اب فیصلہ کس کے حق میں دیا جائے؟ اگر حضور یہ دیکھیں یہ مسلمان ہے، یہ تو میرا ساتھی ہے، میرا امتی، تو غلط ہو جائے گی بات۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، جب تم فیصلہ کرو لوگوں کے مابین، یہاں صرف اہل ایمان کا معاملہ نہیں، لوگوں کے مابین جب بھی بات، اسی لیے میں نے آپ کو وہ دونوں آیتیں سنا دی کہ لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی، کبھی تمہیں کسی قوم کی جو دشمنی ہے وہ آمادہ نہ کر دے کہ تم زیادہ عدل سے اور زیادہ حق سے جو ہے انحراف کر جاؤ، عدل سے کام لو، اعدلوا هو اقرب للتقوی، وہی تقوی سے قریب تر ہے۔ اب یہ ہے عدلیہ، یہاں پر عدلیہ کا لفظ نہیں آیا ہے، اسے انسٹیٹیوشنز کی حیثیت نہیں دی گئی، لیکن اس کی روح آ گئی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابو بکر کے زمانے، حضرت حضور کے زمانے میں تو ظاہر بات ہے کہ آپ ہی چیف جسٹس تھے، آپ ہی صدر ریاست تھے، آپ ہی خلیفہ تھے، آپ ہی سپہ سالار تھے، آپ ہی چیف جسٹس تھے، ساری چیزیں جمع تھیں ایک شخصیت کے اندر صلی اللہ علیہ وسلم۔ کچھ یہی نقشہ نظر آتا ہے حضرت ابو بکر کا عہد خلافت 2.5 سال کا جو ہے، ابھی وہاں پر یہ انسٹیٹیوشنز علیحدہ علیحدہ نظر نہیں آ رہے۔ حضرت عمر کے زمانے میں یہ جیسے ہوتا ہے نا کلی، وہ کلی کے اندر بند جو ہے وہ پتیاں تو ہوتی ہیں نظر نہیں آتی، وہ بڈ کی شکل کے اندر، تو یہ انسٹیٹیوشن جو ہے کچھ ایک بڈ کی صورت کے اندر وجود میں آنے شروع ہوئے، عدلیہ، انتظامیہ۔ لیکن یہ ہے کہ پھر ذرا آ کر حضرت علی کے زمانے میں جا کر تو عدلیہ کی آزادی کا عالم آپ کو معلوم ہے، وہ واقعہ مشہور،
کہ حضرت علی کی ایک زرہ جو ہے وہ چوری ہو گئی، برآمد ہوئی ایک یہودی کے ہاں سے، اور معاملہ آیا قاضی شریح، وہ قاضی تھے۔ قاضی شریح نے کہا کہ پہلی بات تو یہ ہے، بڑی عجیب بات ہے، اب حضرت علی خلیفہ ہیں لیکن وہاں مدعی کی حیثیت سے کھڑے ہوئے اور وہ یہودی مدعا علیہ۔ قاضی شریح نے کہا یا ابا الحسن، حضرت علی نے فوراً ٹوک دیا تم نے پہلے ہی بے انصافی کر دی۔ وہ حیران ہوا، میں نے کیا بے انصافی کی ہے؟ میں نے تو ابھی یا ابا الحسن ہی کہا تھا۔ فرمایا دیکھو کسی شخص کو اس کے نام کی بجائے کنیت سے پکارنا اعزاز ہوتا ہے، اکرام ہوتا ہے، تمہیں کہنا چاہیے یا علی۔ اس وقت میں ایک فریق مقدمہ کی حیثیت سے یہاں کھڑا ہوں، میں ایک صاحب اعزاز و اکرام شخصیت کی حیثیت سے نہیں، لہذا یہی غلطی ہے۔ اس کے بعد کہا انہوں نے کہ آپ کے پاس گواہ ہیں جو بتا سکیں کہ یہ جو زرہ ہے واقعی آپ کی ہے؟ کہاں، میرا یہ بیٹا حسن موجود ہے اور میرا غلام ہے، نام میں بھول رہا ہوں۔ کہا نہیں، گواہی جو ہے بیٹے کی اور غلام کی قبول نہیں ہو سکتی، کوئی اور گواہ ہے تو پیش کیجیے۔ فرمایا اور تو کوئی نہیں، مقدمہ خارج۔ کس کا؟ خلیفۃ المسلمین امیر المومنین علی ابن ابی طالب، ان کا مقدمہ خارج۔ اور وہ یہودی اس پر ایمان لے آیا، اس نے کہا واقعتاً یہ چوری ہی کی ہے اور یہ میرے پاس ایک چور ہی نے لا کر فروخت کی تھی، اور وہ ایمان لے آیا۔ یہ حال تو عدلیہ کی آزادی کا یہ معاملہ جو ہے شروع ہو گیا تھا۔ اس کی بڑی بڑی اگرچہ ہمارے لیے ایسی مثالیں بھی دور ملوکیت بھی ملتی ہیں کہ شرم سے سر جھک جاتے ہیں کہ جو بھی قاضی حضرات ہوتے تھے پھر وہ بادشاہوں کی مرضی پوری کرتے تھے، لیکن ایسی مثالیں بھی ملتی ہیں بہت کہ قاضی حضرات ڈٹ کر کھڑے ہو گئے بادشاہ کے مقابلے میں، اور بادشاہ کو، وہ خلیفہ کہلاتے تھے نا بنو عباس کے، انہیں جو ہے جھکنا پڑا ہے اور قاضی کی بات ماننی پڑی۔ ایسی مثالیں بعد کے دور میں بھی، برے دور میں بھی قائم ہیں، ہمارے پاس موجود ہیں۔ بہرحال یہ دو باتیں آ گئیں، ایگزیکٹو اور جوڈیشری۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّ مَا يَعِظُكُم بِهِ۔ یہ بہت ہی اچھی باتیں ہیں جس کی کہ تمہارا رب تمہیں، اللہ تمہیں نصیحت کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ در مدح خود می گوید، آپ اپنی تعریف کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ یہ اللہ تعالیٰ یعنی ہم بہت عمدہ باتیں تمہیں بتا رہے ہیں، یہی اصل الاصول ہے، جڑ یہی ہے، معاشرے کی صحت، اس کا صحت مند رہنا، اس کا صحیح رہنا، صحیح رخ پر چلنا، اس کے اصول تمہیں بتا رہے ہیں۔ بعد میں زمانہ آئے گا یہ انسٹیٹیوشن میں ڈھل جائیں گے یہ اصول، لیکن اصل اصول یہ ہے۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا ہے، اس کا علم ہر شے کو محیط ہے۔ اب تیسری چیز ہے قانون سازی۔ یہ سب سے ٹرکی پوزیشن ہے۔ ظاہر بات ہے کہ قانون سازی کے ہمارے دو منبع تو مستقل ہیں، قرآن اور سنت، کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن اب ظاہر بات ہے جب نظام بن گیا، ایک حاکم آپ ہی نے منتخب کیا تھا، وہ آپ کا صدر ہے، یا ایک پارلیمنٹ ہے آپ ہی نے منتخب کی تھی، وہ کوئی قانون بناتی ہے، کوئی اجتہاد کرتی ہے، آپ کی رائے یہ ہے کہ یہ غلط ہے، یہ شریعت کے خلاف ہے، انہوں نے اپنی رائے میں شریعت کے تقاضوں کو پورا کیا ہے، اجتہاد کیا ہے، سمجھا ہے کہ صحیح ہے، جھگڑا ہو گیا کہ نہیں؟ کون طے کریں گے، کیسے طے کریں گے؟ تو یہ آیت اگرچہ ایک اعتبار سے تشنا ہے، اور اس کی تشنگی کی وجہ میں بیان کر چکا ہوں۔ انسٹیٹیوشنز ابھی ڈیولپ ہوئے ہی نہیں تھے، ایمبریونک سٹیجز میں بھی نہیں تھے، ابھی تو صرف اصول دیے جا رہے ہیں، اس کے لیے ادارے وجود میں نہیں آئے، لیکن یہ کہ اصول کیا ہے؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اہل ایمان اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اس کے رسول کی، اور اپنے میں سے صاحب امر، صاحب اختیار لوگوں کی۔ اب یہاں بڑا ایک لطیف نکتہ ہے، نوٹ کیجئے، اس آیت کی دو اور کنسٹرکشنز ہو سکتی تھی۔ ایک تو یہ کہ اطیعوا ایک ہی مرتبہ آتا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ والرسول واولی الامر منکم،
اطیعوا بریکٹ کے باہر آ گیا اور بریکٹ کے اندر تینوں جو ہیں ضرب کھا رہے ہیں، تینوں برابر ہو جائیں گے، اس لیے کہ اطیعوا علیحدہ آیا ہے تو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اطیعوا اولي الامر منکم شمار ہو جائے گا۔ اور یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اطیعوا کو تیسری مرتبہ بھی تکرار کر کے لاتے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اطیعوا اولي الامر منکم، لیکن نہیں، یہ کنسٹرکشن کیوں اختیار کی گئی؟ تاکہ واضح ہو جائے کہ دو اطاعتیں مستقل ہیں، اٹل ہیں، اگرچہ اصولی اعتبار سے اور گہرائی میں جائیں گے تو اطاعت ایک ہی ہے، صرف اللہ کی، ان الحکم الا للہ۔ رسول کے پاس بھی ڈیلیگیٹڈ اتھارٹی ہے، اپنی ذاتی نہیں ہے۔ محمد ابن عبداللہ کی حیثیت سے آپ کو اختیار حاصل نہیں ہے، محمد الرسول اللہ کی حیثیت سے اختیار حاصل ہے۔ اور اس سورہ مبارکہ میں آگے جو بحث آئے گی وہ اطاعت رسول ہی پر ہے بہت زیادہ، اس سے زیادہ ایمفیسائز نہیں کیا گیا قرآن مجید میں کسی اور مقام پر رسول کی اطاعت کی اہمیت کو۔ لیکن یہاں کیا کیا گیا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اس سے معلوم ہوا مستقل اطاعتیں دو ہی ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی، اور تیسری اطاعت جو ہے تابع ہے، یعنی اولو الامر کی اطاعت ہوگی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے تابع۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتے ہمیں اختیار ہے، ہم حکم دے رہے ہیں، ہم بھی مطاع ہے، اللہ نے ہمیں بھی مطاع قرار دیا ہے، ہماری اطاعت کرنی پڑی، نہیں، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے دائرے کے اندر اندر حکم دو گے، سر آنکھوں پر، تجاوز کرو گے تو لا سمع ولا طاعہ، نہ سنیں گے نہ اطاعت کریں گے۔ یہ ہے در حقیقت اس کنسٹرکشن کا جو نتیجہ نکلتا ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ وَإِذَا تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، پھر اگر تمہارا تنازع ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، تنازع، نزع کہتے ہیں کھینچنے کو، اگر کھینچا جائے، نزع کہتے ہیں ٹھوکا لگانے کو، غین کے ساتھ نقطہ لگ جائے گا تو نزع، اور نزع کھینچنا، یہ ایک دوسرے کی ضد ہے، تم بھی کھینچ رہے ہو وہ بھی کھینچ رہے ہیں، ٹگ آف وار ہے۔ پارلیمنٹ کہتی ہے یہ ٹھیک ہے، یہ شریعت کے دائرے کے اندر ہے، ہم نے سوچ بچار کر کے قانون بنایا، میں کہتا ہوں ایک شہری کی حیثیت سے نہیں، تم نے شریعت سے تجاوز کیا، اب کیا کریں؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو لوٹا دو اسے اللہ اور اس کے رسول کی جانب۔ اللہ اور اس کا مطلب کیا ہے؟ مستقل اطاعت تو اللہ اور اس کے رسول کی ہے، اولو الامر کی اطاعت جو ہے وہ مستقل نہیں ہے، وہ تابع ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے۔ اسی لیے فرمایا گیا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق میں سے کسی کی اطاعت نہیں کی جائے گی جس سے کہ خالق کی معصیت لازم آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی معصیت اگر ہو رہی ہے تو کسی مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی، چاہے وہ والد ہو، والدہ ہو، حاکم ہو، استاد ہو، پیر ہو، مرشد ہو، کسے باشا۔ اب یہاں پر جو بات سمجھیے، تشنگی جس کو میں نے کہا، اگرچہ بڑی جسارت ہے، میں قرآن مجید کی ایک آیت کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ تشنگی ہے، تشنگی یہ ہے کہ کس کے پاس جائیں اس فیصلے کے لیے۔ اب ہمارے مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر تو حضور موجود ہے تو حضور سے پوچھ لو جا کر، تو بالکل سادہ سی بات ہے۔ فرض کیجئے کہ حضور نے کوئی مہم بھیجی ہے، اس کے ایک امیر بنایا ہے اور باقی جو ہیں 15، 20، 100، 200 اس کے مامورین ہیں۔ اب مامورین اور امیر میں کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے تو آئیں گے، لوٹیں گے، حضور سے پوچھ لیں گے، بات ختم ہوئی۔ یا جیسے غزوہ احزاب کے موقع پر ہوا تھا، غزوہ بنی قریظہ کے موقع پر کچھ لوگوں نے سمجھا حضور نے کہا کہ نماز مغرب نہ پڑھنا یا عصر، مجھے میں بھول رہا ہوں کون سی نماز کا ذکر تھا، جب تک کہ وہاں پہنچ نہ جاؤ بنو قریظہ کے دیار میں۔ اب وہ جو درمیان میں بعض لوگوں کو ایسا محسوس ہوا کہ نماز تمہاری قضا ہو جائے گی، تو انہوں نے کہا حضور کے حکم کی علت اور حکمت کو سمجھو کہ انہوں نے جلدی آنے کی تاکید کے لیے یہ فرمایا، ورنہ یہ کہ ہم خامخواہ جو ہے اپنی نماز جو ہے ضائع کر لیں وہ ٹھیک نہیں۔ انہوں نے نماز پڑھ لی، بعد نے کہا نہیں ہم نہیں، حضور نے فرمایا تھا نماز مت پڑھنا جب تک وہاں نہ پہنچو، تو نماز ضائع ہوتی ہے یا قضا ہوتی ہے، ہو حضور کا حکم جو ہے وہ فائق رہے گا۔ انہوں نے نہیں پڑھی، جب حضور کے سامنے معاملہ رکھا گیا حضور نے کہا دونوں نے ٹھیک کیا، دونوں نے اجتہاد کیا، نیک نیتی سے فیصلہ کیا، دونوں نے ٹھیک کیا۔ لیکن یہ کہ پوچھ تو حضور سے لیا نا، فیصلہ ہو گیا، ختم ہو گیا، اس کے بعد کیا کیا جائے؟ تو ہمارے مفسرین لکھتے ہیں کہ پھر یہ کہ جو امت کے فقہا،
علماء مفتی حضرات جو جاننے والے ہیں ان سے رجوع کیا جائے گا. وہ بتائیں گے کہ آیا یہ شریعت کے دائرے کے اندر ہے یا نہیں ہے. یہ بات وزنی ہے. اگر کوئی اور انتظام اس کا نہ ہو تو ظاہر بات ہے کہ پھر یہی شکل اختیار کی جائے گی. ایک حاکم ہے، ایک یہ کہ ان کی کوئی ادارہ ہے، صدر مملکت ہے، وہ اجتہاد کر رہا ہے، کوئی آرڈیننس نافذ کرنا چاہ رہا ہے. ایک شہری ہے، وہ سمجھتا ہے کہ نہیں یہ شریعت کے تقاضوں کے خلاف ہے، تو کیا کریں گے؟ اب فیصلہ کرنا ہے اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے تحت، اور اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے جاننے والے علماء فضلاء وہ موجود ہیں، ان کی طرف رجوع کیجیے. اس میں بھی مصیبت پیدا ہوتی ہے کہ کون سے علماء. آپ کو معلوم ہے کہ سب سے پہلے جو بنو عباس کے اندر مسئلہ پیدا ہوا تھا وہ یہی تھا کہ خلفاء نے یہ کہا پہلے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو کہ آپ کی کتاب موطا کو ہم بنا دیتے ہیں کتاب قانون اور آپ قاضی القضات بن جائیے، معاملہ بس ٹھیک ہو جائے گا، آپ کے فیصلے ہوں گے اور آپ کے فتوے ہی قانون کی شکل اختیار کر لیں گے. انہوں نے رد کر دیا. نہیں، وہ تو تعاون کرنے کو تیار نہیں تھے کہ انہوں نے جبراً بیعت لی ہے مسلمانوں سے تو ان کی بیعت جو ہے وہ صحیح ہے ہی نہیں. وہ تعاون انہوں نے نہیں کیا، مارے کھائیں. ان کے چہرے پر کالک مل کر اونٹ پر بٹھا کر مدینے میں پھرایا گیا. اور اس وقت وہ کہتے تھے جو مجھے جانتا ہے جانتا ہے، جو نہیں جانتا ہے وہ جان لے. میں مالک بن انس ہوں اور میں کہتا ہوں طلاق مکرہ کوئی شے نہیں. مسئلہ کیا تھا کہ اگر کسی شخص کو موت کی دھمکی دے کر تم اپنی بیوی کو لازماً طلاق دو ورنہ میں تمہیں قتل کر دوں گا. اب اگر وہ شخص طلاق دیتا طلاق ہو گئی یا نہیں ہو گئی؟ مجبور اسے قتل کی دھمکی دی گئی. اس مسئلے میں اختلاف ہوا. امام مالک نے کہا طلاق نہیں ہوتی، لیکن امام ابو حنیفہ کا فتویٰ یہ ہے کہ طلاق ہو جائے گی. اس لیے کہ کیا معلوم، کسی شخص کو دھمکی دی گئی ہے، وہ اس کو معلوم ہے کہ مجھے دھمکی دی گئی ہے، لیکن یہ کہ اس نے طلاق دے دی ہے، کسی اور شخص نے اسے شادی کر لی ہے اس عورت سے جس کو اس نے طلاق دی ہے، تو اسے کیا پتا تھا کہ اس کو طلاق کی شکل میں دی گئی ہے. لہذا انہوں نے معاملات کے دور دراز پہلوؤں کو دیکھا کہ مجبوری کی جو طلاق ہے وہ بھی طلاق ہو جائے گی. جب اس نے کہہ دیا اپنی زبان سے طلاق ہو جائے گی. بہرحال اسی پر زد پڑ رہی تھی بیعت. اگر بیعت جبرن لی جائے تو وہ بیعت ہے یا نہیں ہے. اس لیے پھر وہ عتاب کا شکار ہوئے. اس کے بعد یہ منصب پیش کیا گیا حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو. انہوں نے بھی انکار کر دیا کہ ابھی تو اسلامی فقہ جو ہے فارمیٹیو سٹیجز میں ہے، میرے اجتہادات بھی ہیں، میری آراء بھی ہیں، میرے شاگردوں کی بھی ہیں، اور بھی مجتہد لوگ ہیں. میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے اجتہاد جو ہے وہ قوت کے ساتھ ٹھوس دیے جائیں لوگوں کے اوپر. اگر مجھے قاضی القضات بنا دیا گیا تو ظاہر بات ہے کہ میرے ہی قوانین، میری ہی رائے جو ہے وہ پوری مملکت کے اندر قانون بن جائیں گے. لیکن یہ کہ ان کے شاگرد نے قاضی ابو یوسف نے یہ منصب قبول کر لیا. استاد نے نہیں کیا تھا، امام ابو حنیفہ نے نہیں کیا تھا. بہرحال یہ مسئلہ پاکستان میں بھی رہا ہے. قرارداد مقاصد کے پاس ہونے کے بعد سوال پیدا ہوا کہ جب قرارداد مقاصد میں اصول یہ طے ہو گئے کہ حاکمیت یہاں اللہ کی ہے اور ہمارے پاس جمہور کے پاس یا جمہور کے نمائندوں کے پاس جو بھی اختیارات ہیں وہ ایک مقدس امانت ہیں، ان کے ذاتی ملکیت نہیں ہے، اور وہ استعمال ہوں گے اصل حاکم یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حدود اور جو قیود عائد کر دی گئی ہے اس کے اندر ود ان دی لمٹس laid down by Allah, the sovereign, the real sovereign. اب قانون سازی ہوگی تو اب ظاہر بات ہے کہ جو پارلیمنٹ ہے اس کے اندر کوئی مفتی لوگ تو نہیں بیٹھے ہوئے، کوئی ایک آدھ دو چار عالم دین بھی ہیں، لیکن کیا بات ہے، کیا ان کی رائے پوری پارلیمنٹ کے اوپر حاوی ہو جائے گی؟ اس کا تو مطلب یہ ہے کہ پھر وہ تھیوکریسی بن گئی، ایک مذہبی طبقے کی حکومت بن گئی. تو ابتدا میں سن 56 کے دستور کے اندر جو طے کیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ علماء کا بورڈ بنایا جائے، بلکہ اس سے بھی پہلے علماء کا ایک بورڈ ہونا چاہیے دستور ساز اسمبلی کے ساتھ اور پارلیمنٹ کے ساتھ، تاکہ پارلیمنٹ پوچھ لیا کرے علماء سے کہ یہ بات صحیح ہے یا نہیں ہے. لیکن علماء کی رائے فائنل نہیں ہوگی، فائنل رائے جو ہے وہ نمائندوں کی ہوگی، اس لیے کہ ڈیموکریسی ہے، ورنہ تو تھیوکریسی بن گئی. اگر علماء کی رائے فائنل ہو جائے تو پھر گویا کہ یہ تھیوکریسی ہے، پھر یہ جو ہے ڈیموکریسی، پھر کیا ضرورت ہے یہ انتخابات کرانے کا اور ڈھونگ رچانے کا اور لوگوں کو منتخب کرنے کا، پھر ان کا اختیار ہی کوئی نہ ہوا. یہ ہے بڑا ٹیڑھا مسئلہ. اچھا، ایران میں ایک اور طریقے سے انہوں نے کیا، ایک طرف وہاں ڈیموکریسی بھی ہے، امرہم شورا بینہم بھی ہے، لوگ منتخب کرتے ہیں صدر کو اور پارلیمنٹ کو، لیکن ایک وہ بزرگاں
اور خبرگاں جو ہے ان کی محفل ہے، اور اس کے جو راہبر بیٹھے ہوئے ہیں انہیں اختیار ہے وہ جس چیز کو چاہے رد کر دیں. تو آخری حکومت کس کی ہوئی؟ وہ تو ان علماء کی ہوئی. اسی لیے مجھے ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب نے بتایا تھا کہ جب یہ دورے پر گئے تھے سینٹرل ایشین اسٹیٹس کے، تو انہوں نے بتایا کہ میں جہاں بھی گیا ان کا بڑا اچھا استقبال ہوا، اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ فارسی زبان ان تمام اسٹیٹس میں اچھی طرح سمجھی اور پڑھی جاتی ہے، چاہے اپنی اپنی زبانیں ان کی ہیں لیکن فارسی سب جانتے ہیں، اور علامہ کا 2/3 جو کلام ہے وہ فارسی میں. تو وہاں ان کا استقبال علامہ کے فرزند ہے تو ہوا، اور وہاں پہ کہتے ہیں ہر جگہ مجھے ایک بات کہی گئی، وی نیڈ اے ماڈل. اسلامک اسٹیٹ کا کوئی ماڈل ہونا چاہیے. دی سعودی ماڈل از ناٹ ایکسیپٹیبل ٹو اس بیکاز اٹ از بیسڈ آن مونارکی. سعودی جو مثال ہے وہ تو بادشاہت کی ہے، وہ تو ہمارے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے. In the same way, Iranian model is also not acceptable to us. It is based on theocracy. اسی طرح ایران کا جو ماڈل ہے وہ بھی ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی بنیاد جو ہے وہ تھیوکریسی پر ہے. تو ایک ماڈل اسٹیٹ، اور یہ میری کتاب جو ہے خطبات خلافت میں بھی یہ فیصلہ جوڈیشری کرے گی. جوڈیشری جو ہے وہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں ہر بات کو اس کے میرٹ کے اوپر اس کی بال کی کھال اتار کر فیصلے ہوتے ہیں. وہاں علماء بھی آ سکتے ہیں، وہاں جو جورس کنسلٹس جو ہوتے ہیں وہ بھی آ سکتے ہیں، دانشور بھی آ سکتے ہیں، جو چاہیں نا دلیلیں دیں. عدالت کے اندر آ کر ایس ایم ظفر صاحب نے کہا کہ بینکنگ کا جو سود ہے یہ ربا نہیں ہے، حرام نہیں ہے، دلائل دیے اپنے انہوں نے. اسی طرح خالد اسحاق صاحب کراچی سے ہیں، انہوں نے بھی یہی کہا، انہوں نے دلائل دیے. علماء بھی گئے، انہوں نے بھی دلائل دیے، عدالت نے فیصلہ کر دیا. تو اصل میں ماڈرن جو اسٹیٹ کرافٹ ہے، اس کو یہ لفظ ذرا غور سے سمجھ لیجیے، اسٹیٹ کرافٹ کا لفظ میں نے استعمال کیا. جیسے ایئر کرافٹ، اب ایئر کرافٹ جو ہے وہ کتنی بڑی مشینری ہے اس کے اندر ہیں، کیا کیا پیچیدہ پرزے ہیں، میرے اور آپ کے لیے تو اس کا تصور کرنا ممکن نہیں ہوگا. ایک دیو ہیکل شے جو ہے 500 آدمیوں کو سوار لے کر اور پتہ نہیں کتنے ٹن اور سامان لے کر ہوا میں تیر رہی ہے اور جا رہی ہے، 747 چلا جا رہا ہے، اڑا رہا ہے. اسی طرح آپ کہتے ہیں اسپیس کرافٹ، وہ چیز جو اسپیس میں جا رہی ہے. بالکل اسی طریقے سے اسٹیٹ کرافٹ یہ ایک سائنس ہے، اب پولیٹیکل سائنس. اسٹیٹ کرافٹ، اسٹیٹ کے پرزے کون سے ہوتے ہیں، اس کے مین جو ہے وہ پلرز کون سے ہیں، اس میں ایگزیکٹو ہے، جوڈیشری ہے، اور اس میں پھر لیجسلیچر ہے. تو یہ ساری چیزیں جو اسپیس کرافٹ کی طرح پر ایک اسٹیٹ کرافٹ کی شکل میں بنی ہیں، ان میں یہ ہے کہ جوڈیشری کسٹوڈین ہوتی ہے کانسٹیٹیوشن کی. کانسٹیٹیوشن میں یہ لکھا ہو، جو ہمارے بھی کانسٹیٹیوشن میں موجود ہے، دفعہ 227، نو لیجسلیشن کین بی میڈ ریپگننٹ ٹو دی بک آف اللہ اینڈ دی سنہ آف دی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، لکھا ہوا ہے. لیکن اسے کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کے ساتھ باندھ کر نتھی کر دیا گیا کہ کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی اس میں رائے دیتی رہے گی، تبصرے کرتی رہے گی، جائزے لیتی رہے گی، اور اس کے بعد جو ہے بس آگے کہیں ذکر نہیں ان کی سفارشات کا کیا حشر ہوگا، مانی جائیں گی نہیں مانی جائیں گی، کیا ہوگا، کچھ نہیں. لہذا کروڑوں روپیہ خرچ ہوا ہے کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی پر. ان کی سفارشات کی فائلوں سے الماریاں بھر گئی ہیں، وزارت قانون کی بھی اور وزارت مالیات کی بھی، تمام وزارتوں کی. ایک نتیجہ زیرو. لیکن اگر یہی فی الواقع امپلیمنٹ ہو جائے، نو لیجسلیشن کین بی ڈن ہیئر ریپگننٹ ٹو دی قرآن اینڈ دی سنہ، اس لیے کہ دو چیزیں ہیں مستقل، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اولی الامر منکم تیسرے نمبر پر ہے، تابع ہے. اور یہ کہ کوئی شے ان کی، کوئی اقدام ان کا، کوئی آرڈیننس ان کا، کوئی فیصلہ ان کا، کوئی قانون جو انہوں نے بنایا ہے، آیا وہ کتاب و سنت کے منافی ہے یا نہیں، جوڈیشری کرے گی. اسی لیے میں نے ہمیشہ کہا کہ بہت صحیح سمت میں قدم اٹھایا تھا ضیاء الحق صاحب نے جب انہوں نے فیڈرل شریعت کورٹ قائم کیا. لیکن بدقسمتی ہماری بھی اور اس شخص کی خود اپنی بدقسمتی، اس فیڈرل شریعت کورٹ کو 2 ہتکڑیاں پہنا دی، 2 بیڑیاں اس کے پاؤں میں ڈال دی، اسے بالکل غیر مؤثر کر دیا. جیسے دفعہ 227 جو ہے وہ غیر مؤثر، اسے نتھی کر دیا گیا کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کے ساتھ. ایسے ہی فیڈرل شریعت کورٹ غیر مؤثر، دستور پاکستان تمہارے دائرہ کار سے خارج، جوڈیشل پروسیجرل لاز تمہارے دائرہ قانون سے خارج، مسلم فیملی لاز تمہارے دائرہ قانون سے خارج، مالیاتی تمام قوانین بھی 10 سال تک تمہارے دائرہ کار سے خارج. وہ 10 سال کی مدت پوری ہو گئی تو وہ ایک ہتھکڑی کھل گئی
تو فیڈرل شریعت کورٹ نے جو ہے فیصلہ دے دیا کہ بینک انٹرسٹ، کمرشل انٹرسٹ بھی ربا ہے اور حرام ہے، لیکن اس کا بھی جو حشر ہوا ہے 10 سال تو ہو چکے، 11 سال، اس کی امپلیمنٹیشن کی کوئی نوبت ابھی تک نہیں آئی، نیت نہیں، ارادہ نہیں۔ بہرحال یہ طریقہ ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے مستقل، اور اولو الامر جو بھی ہو، اولو الامر جو ہے تھانے دار بھی ہے، اولو الامر ڈپٹی کمشنر بھی ہے ایک دائرے کے اندر، اولو الامر جو ہے کمشنر بھی ہے، اولو الامر جو ہے کوئی صوبے کا وزیر اعظم بھی ہے، گورنر بھی ہے، پھر ٹاپ کے اوپر وزیر اعظم بھی ہے یا صدر بھی ہے، کوئی بھی ہو اولو الامر، ان سب کی اطاعت جو ہے وہ تابع ہے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے، اور اگر کہیں اختلاف ہو جائے تو فیصلہ جو ہے اللہ اس کے رسول کے احکام کی روشنی میں جوڈیشری کرے گی، کیونکہ یہاں پر اس کا تذکرہ موجود نہیں ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے، میں آپ سے عرض کر چکا ہوں شروع میں کہ چونکہ یہ انسٹیٹیوشنز ابھی ڈیولپڈ نہیں تھے، موجود نہیں تھے، یہ انسٹیٹیوشن تو ابھی چند 100 برس ہوئے ہیں کہ نوع انسانی نے بڑی چھلانگ لگائی ہے، اور اسٹیٹ کرافٹ جو ہے واقعتاً وہ اب ایک بہت بڑی سائنس، پولیٹیکل سائنس بن کر سامنے آئی ہے، اور اس کے ذریعے سے جو ہے ان امور پر فیصلے ہوتے ہیں اور طے کیے جاتے ہیں۔ اب 2 نظام ہیں دنیا کے اندر، یا پارلیمانی نظام ہے اور یا صدارتی نظام ہے۔ صدارتی نظام اسلام کی روح کے قریب تر ہے اور معقول تر ہے، زیادہ لاجیکل ہے، زیادہ صحیح ہے۔ اس میں یہ مسئلہ ہی نہیں آتا کہ اختیارات کی تقسیم کیسے ہو، صدر کے پاس زیادہ اختیار ہو یا وزیر اعظم کے پاس ہو۔ ہوتا کیا ہے، یا وزیر اعظم بھی آل ان آل ہو گیا، اور صدر جو ہے وہ فضل الہی صاحب جو ہوتے تھے ان کو رہا کرو کے ادارے جو ہیں وہ لکھے جاتے تھے اسلام آباد میں اور راول پنڈی میں، چودھری فضل الہی کو رہا کرو، اور یا پھر یہ ہے کہ وہ صدر جو ہے وہ ضیاء الحق صاحب ہو گئے، انہوں نے جب چاہا جنیجو صاحب کو اٹھا کے پھینک دیا۔ یہ اصل میں اس میں کوئی ایکویشن ہونی ممکن ہی نہیں۔ اصل شے وہی ہے کہ صدارتی نظام ہو، اور صدارتی نظام کے ساتھ یہ اصول چلے، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت جو ہے وہ تو مستقل، باقی جتنے بھی چیزیں ہیں وہ اس کے تابع ہوں گی، اور اس کا فیصلہ کہ آیا یہ اس دائرے کے اندر ہے یا نہیں جوڈیشری کرے گی۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اگر تم واقعتاً ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور یوم آخر پر، تو یہ طریقہ کار اختیار کرنا تمہارے لیے لازم ہے، درست ہے۔ ذَلِكَ خَيْرٌ، یہی بہتر ہے، بہت عمدہ ہے، صحیح ہے۔ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، اور نتیجہ کے کار کے اعتبار سے یہی بہترین ہے، نتیجے اسی کے بہترین نکلیں گے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو مستقل اور دائم سمجھا جائے، اور باقی جو نظام بھی تمہارا بنے اس کے اندر جو بھی اولو الامر ہیں وہ ان کی اطاعت جو ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے تابع ہو، اور جہاں اختلاف ہو جائے وہ فیصلہ عدلیہ کے حوالے کر دیا جائے، اور جوڈیشری فیصلہ کر لے کہ آیا اس معاملے میں شریعت کی حدود سے تجاوز ہوا ہے یا نہیں۔ اس طرح آپ نے دیکھا کہ ان 2 آیتوں میں جو ماڈرن اسٹیٹ کرافٹ کے 3 پلرز شمار ہوتے ہیں، ایگزیکٹو، انتظامیہ، جوڈیشری، عدلیہ، اور پھر لیجسلیچر، ان کے حدود کیا ہیں، اس میں اصل اصول کیا ہونے چاہیے، کیا چیزیں مد نظر رکھی جانی چاہیے، ان سب پر یہ 2 آیتیں بہت ہی جامع ہیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔